تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو، جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے اب تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہونے تک کے واقعات اور سفر ہجرت جو شروع ہوا تو غار ثور پہنچنے تک، اور پھر غار ثور سے آگے کچھ مزید سفر کا آپ کے سامنے گزشتہ سلسلے میں ذکر کیا تھا۔ آپ کو میں کچھ گزشتہ سلسلے میں ہم نے کیا بیان کیا تھا وہ کچھ مختصراً عرض کرتا ہوں تاکہ آج کے واقعات کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو سکیں۔ FGN چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور میں تشریف لے جانے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں گئے۔ آپ نے وہاں غار ثور کی صفائی کی اور پھر وہاں موجود سوراخوں کو بند کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ جو بھی واقعات ہوئے تھے یہ بھی بیان کیے تھے۔ ہم نے گزشتہ سلسلے میں آپ کو یہ بھی بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کا اللہ پاک نے کیسا پیارا انتظام کیا کہ اللہ کے حکم سے غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا۔ پھر اللہ پاک نے کبوتر کو حکم دیا، جو کبوتری تھی مادہ کو حکم دیا کہ وہ منہ کے کنارے پر ایک طرف انڈے دے دے۔ ایک روایت بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی جو مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس غار ثور کے داہنے پر اللہ پاک نے ایک ببول کا درخت پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ کے حکم سے درخت اتنا بڑا پیدا ہوا تھا کہ جب مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے اس غار ثور پر پہنچے تو ببول کا درخت دیکھ کر اور جو بھی نشانیاں اللہ پاک نے وہاں پیدا فرمائی، ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ اس غار میں ہوتے تو کبوتری کے انڈے ٹوٹ جاتے، وہ اس غار میں ہوتے تو مکڑی نے جو جالا بنا تھا وہ درہم برہم ہو جاتا، اور یہ ببول کا درخت بغیر توڑے بغیر اسے ہٹائے اس غار کے اندر جانا ممکن ہی نہیں۔ اور وہ درخت تو اتنا بڑا ہے کہ یہ تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا محسوس ہوتا ہے۔ بلکہ بعض روایت میں تو یہ ہے کہ مشرکین یہ کہنے لگے کہ یہ درخت تو اتنا بڑا محسوس ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے پہلے کا ہے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہاں پیدا فرمائی۔ حالانکہ سیرت بیان کرنے والے علماء لکھتے ہیں کہ حالانکہ جن لوگوں کو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج کے لیے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھوج کے لیے ان مشرکین نے جن لوگوں کو لگایا تھا، ان لوگوں نے بھی یہ نشانی بتائی تھی کہ ہم نے انہیں اس طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے قدمین کے نشانات بھی دیکھے تھے کہ یہ قدم کے نشان اس طرف جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود جو اللہ پاک نے وہاں
جو چیز بھی پیدا فرمائی تھی، جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جو انتظامات اللہ نے فرمائے تھے، اس کی وجہ سے یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود کہ نشانات نظر آ رہے ہیں، کھوجیوں نے خبر دی ہے، اس کے باوجود وہ کہنے لگے کہ یہ اندر نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مشرکین اپنے پاؤں کی جانب نظر کر لیتے تو ہمیں پا لیتے، ہمیں دیکھ لیتے۔ لیکن پھر آپ نے وہ بھی سنا تھا کہ صاحب مدارج النبوہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر بادشاہوں کے لشکر سے بالکل خلاف ہے، بالکل مختلف ہے۔ بادشاہوں کے لشکر میں توانا، بڑے طاقتور انسان ہوتے ہیں، جانور طاقتور ہوتے ہیں، جیسے گھوڑا، اونٹ اور ہاتھی، یہ سب طاقتور جانور ہوتے ہیں۔ تب وہ اپنی طاقت کے زور پر کچھ حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ان کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ مکڑی کی ایک اونٹ کے سامنے، گھوڑے کے سامنے، ہاتھی کے سامنے کیا طاقت؟ کبوتر کی ان کوا جانوروں کے سامنے کیا طاقت؟ کوئی طاقت نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے ان کمزور جانوں سے، مکڑی کمزور جان ہے، کبوتر کمزور جان ہے، ان کمزور جانوں سے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اور کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم یعنی بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جس کی کوئی طاقت نہیں، ایسے جانوروں سے، ایسی مکڑی، ایسے کبوتروں سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو محفوظ فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن تک غار ثور میں رہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1 ربیع الاول پیر کے دن غار ثور سے نیچے باہر تشریف لائے، اور وہ وقت طے تھا کہ عبداللہ بن اریقط جسے راستہ دکھانے کے لیے اجرت پہ نوکر رکھا گیا تھا، یہ بھی اس وقت میں وہاں 2 اونٹنیوں کے ساتھ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر اور دوسرے اونٹ پر حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے۔ اور صاحب سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اس سفر میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک الگ اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے، اور ابو بکر صدیق اور ان کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسری اونٹنی پر سوار ہوئے، اور عبداللہ بن اریقط یہ ان اونٹنیوں کے آگے پیدل چلنے لگے، اور عام راستے سے ہٹ کر سمندر کے کنارے، ایسا راستہ جو معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، اس راستے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ سفر جو ہوا، جو غار ثور سے نکلنے کے بعد جو سفر شروع ہوا، تو وہ دن جس دن غار ثور سے باہر تشریف لائے تھے، وہ سارا دن، اس کے بعد آنے والی ساری رات یہ سفر چلتا رہا، سفر طے کرتے رہے، یہاں تک کہ دوسرے دن کی سورج اتنا بلند ہو گیا کہ سورج کی تپش ظاہر ہونے لگی، دھوپ میں کچھ گرمی آ گئی۔ اتنے وقت تک یہ حضرات چلتے رہے، ایک مقام پر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیلولہ کے لیے، آرام کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ تلاش کی۔ ایک ایسا پتھر تھا جو بالکل ہموار تھا اور سائے دار تھا، وہاں پر آپ نے اس پتھر کی صفائی کی، اس پر اپنا چمڑے کا بستر بچھایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے عرض کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سو گئے۔ اس بیابان میں جس جگہ آپ لوگوں نے قیام کیا تھا، وہاں ایک جوان تھا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دودھ خریدا اور دودھ نوش فرمایا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو تازہ بکریوں کا دودھ دوہ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ چرواہے نے اس دودھ کے اندر پانی ڈالا، اس کی وجہ بھی ہم نے بیان کی تھی کہ پانی اس لیے ڈالا گیا کہ جب تازہ دودھ دوہا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ گرمی ہوتی ہے، تو پانی ڈال کر عرب کا یہ معمول تھا کہ اس دودھ کو ٹھنڈا کر لیتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ مجھے خوشی ہوئی۔
یہ یہاں تک کا ہم نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تھا۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم آپ کو واقعات سنائیں گے۔ ناظرین اکرام، آگے کے واقعات سننے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج کے واقعے کو عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہم دو حصوں میں اپنے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو واقعہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت جو کرنا شروع کیا، تو راستے میں جہاں پڑاؤ کیا، راستے میں جہاں ٹھہرے، وہاں کیا ہوا، وہاں کیا واقعات ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اہل مکہ کی کیا کیفیت ہے، وہ کیا تدبیریں کر رہے ہیں، وہ کیا منصوبے بنا رہے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو ابھی تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے، اور آرام کرنے کے بعد میں آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور پھر آگے کا سفر مزید شروع ہوا۔ اسی کے دوسری طرف مکے کے اندر مکہ والوں نے یہ اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام ملے گا۔ انہوں نے یہ اشتہار لگا دیے، یہ خبر پھیلا دی کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ اس گرا قدر انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ مکے کی گلیوں میں ڈھونڈنے لگے، اس کے اطراف میں یہ ڈھونڈنے لگے، بلکہ کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں گئے۔ دور دور تک انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے تعاقب کرنے کی غرض سے، پیچھا کرنے کی غرض سے یہ دور تک کا سفر طے کیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب مشرکین قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو و تلاش میں ناکام ہو گئے، اعلان بھی کر دیا، انعام بھی اعلان کر دیا گیا، لوگوں نے تعاقب بھی کیا، لوگ تلاش کرنے بھی لگے، لیکن جب یہ سب ناکام ہو گئے، کہیں بھی نبی پاک علیہ السلام کو نہ پایا، تو قریش کی ایک جماعت ہمارے یہاں آئی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی تھی، یہ کہتی ہیں کہ ایک جماعت ہمارے یہاں آئی اور ان میں ابو جہل لعین بھی تھا۔ میں شور سن کر باہر نکلی۔ ابو جہل نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہاں ہیں۔ اس ملعون نے ہاتھ اٹھا کر برا بھلا کہتے ہوئے میرے رخسار پر ایک تماچا مارا، یعنی اس نے برا بھلا کہتے ہوئے حضرت اسماء بنت ابو بکر کو ایک چانٹا مارا، جس سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جس سے میرے آویزے ٹوٹ کر گر پڑے۔ پھر اب آئیے اس طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا اس طرف۔ ہجرت کے سفر کے دوران ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، بہت سارے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ جو معجزات مصطفیٰ پر مشتمل تھا، وہ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے ام معبد عاتقہ بنت خالد خزاعی کے خیمے میں، جو کہ مقام قدید میں تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑاؤ کیا۔ یہ ام معبد ایک عورت تھی، بڑی عاقلہ تھی، بوڑھی تھی اور بڑی ہوشیار تھی۔ وہ اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھ کر مسافروں کی مہمان نوازی اور خاطرداری کیا کرتی تھی۔ اس کا معمول تھا کہ وہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھتی تھی
اور جو بھی قافلہ وہاں سے گزرتا تو ان کی مہمان نوازی کرتی، ان کی خیر خواہی کرتی، انہیں کھانا پانی دیتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں اس کے خیمے میں پڑاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھجوریں، دودھ اور گوشت کھانے کے لیے طلب فرمایا، تو وہ کہنے لگی کہ ان میں سے کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سال ہمارے لیے سخت قحط سالی کا ہے اور بہت تنگ دستی میں گزر رہا ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز میرے پاس موجود ہوتی تو آپ کی مہمان نوازی ضرور کرتی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معبد کے خیمے میں نظر دوڑائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خیمے میں ایک گوشے میں انتہائی لاغر و دبلی پتلی بکری کھڑی نظر آئی۔ ایسی بکری جو بالکل لاغر تھی، اس کے اندر توانائی نہیں تھی، بالکل کمزور تھی، وہ نظر آئی۔ کہتے ہیں کہ وہ بکری کمزوری کی وجہ سے اپنے ریوڑ سے جب معبد کے شوہر ابو معبد بکریوں کو چرانے کے لیے لے جا رہے تھے تو یہ اتنی کمزور تھی کہ یہ ان بکریوں کے ساتھ چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی تھی، یہ پیچھے رہ گئی اور ابو معبد بقیہ ساری بکریوں کو چرانے کے لیے لے گئے، تو یہ چونکہ پیچھے رہ گئی تھی اس لیے واپس معبد نے اسے اپنے خیمے میں رکھ لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معبد یہ بکری کیسی ہیں؟ تو معبد کہنے لگی کہ یہ گھر میں رہ گئی ہیں اور چراگاہ میں نہیں جا سکی کیونکہ اس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی، یہ پیچھے رہ گئی۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس میں دودھ ہے؟ اس نے کہا، یہ بکری اتنی لاغر و کمزور ہو چکی ہے کہ یہ چل بھی نہیں پا رہی ہے، جس کی وجہ سے اپنے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی، اس سے دودھ کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اجازت دیتی ہو کہ اس میں سے میں دودھ دوہ لوں؟ اس نے کہا، ضرور، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ کو اس میں دودھ نظر آتا ہے تو خوشی سے دوہ لیجئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری کے پاس جا کر اس کے دونوں پیچھے کے پاؤں کو ایک دوسرے کے قریب کیا، دونوں پاؤں ملائے اور اپنے دست مبارک کو اس کے تھنوں پر پھیرا اور بسم اللہ کہہ کر فرمایا، اللہم بارک لہا فی شاتہا، یعنی اے خدا معبد کی اس بکری میں برکت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا فرمائی تو اس کے تھن دودھ سے اتنے بھر گئے کہ اس کے دونوں پاؤں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ملائے تھے، جب تھن میں دودھ بھرنے لگا تو وہ پھیلنے لگے، جس کی وجہ سے بکری کے پیچھے کے دونوں پاؤں بھی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اتنا دودھ اس کے تھن میں اتر آیا۔ معبد سے دودھ جمع کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن مانگا، جب وہ برتن لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں دودھ نکالنا شروع کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سارے رفقا اور معبد کو دودھ دیا، سب نے دودھ نوش کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی بکری سے جو لاغر تھی، جو اپنے ریوڑ کے ساتھ چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی تھی، پیچھے رہ گئی تھی، اس بکری سے اتنا دودھ دہیا کہ سارے قافلے والوں نے جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے اور خود معبد نے پیٹ بھر کر دودھ نوش کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے برتن منگائے اور سارے برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے دودھ سے بھر دیے، وہ سب سیر ہو گئے اور سارے برتن بھی بھر گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بکری کو معبد کے پاس چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔
یہاں حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ رونما ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بکری جو لاغر تھی، چل نہیں سکتی تھی، اس سے دودھ اتنا دھویا کہ سب نے پیا، معبد نے پیا، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، پھر سارے برتن بھی بھر دیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ روایت میں ہے کہ معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بکری جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا، اس کے تھنوں کو اپنا مبارک ہاتھ لگایا تھا اور اس بکری میں برکت کی دعا فرمائی تھی، تو کہتے ہیں کہ عام الرماد کے دور میں جب ایسا قحط پڑا کہ سارے جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، اس وقت بھی اس بکری سے صبح و شام برابر دودھ نکالا جاتا تھا۔ یہ ایسی بکری تھی کہ 18 ہجری تک یہ زندہ رہی اور خشک سالی کے دور میں بھی یہ برابر دودھ دیتی رہی۔ اس کے بعد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دہنے کے بعد اپنا سفر آگے کی طرف شروع کر دیا۔ اس کے بعد ابو معبد جو معبد کا شوہر تھا، جس کا نام اکتم تھا، یہ آیا، جو کہ اپنی بکریوں کو چرا کر لایا تھا، اور وہ بکریاں لاغر و ناتوانی میں اپنی کمر زمین سے پیوست کر رہی تھی، یعنی وہ بکریاں اس قدر لاغر و ناتوا تھی، اتنی کمزور تھی کہ چلتے چلتے وہ بکریاں بیٹھ جا رہی تھی۔ ایسی بکریوں کو وہ چرا کر لایا تھا۔ اس نے جب تمام برتنوں میں دودھ دیکھا تو کہنے لگا، اے معبد، یہ دودھ کی ندیاں کہاں سے بہہ نکلی؟ اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو کوئی دودھ والی بکری بھی نہ تھی، اور جو دودھ والی بکریاں تھی تو وہ تو میرے ساتھ چراگاہ میں چلی گئی تھی۔ معبد نے کہا، نہیں، خدا کی قسم یہ بات نہیں، یعنی دودھ کی کوئی ندی نہیں بہی ہے، یہ دودھ کیسے آیا؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک ایسا برکت والا شخص آیا تھا جس کی صفت ایسی اور ایسی تھی، یعنی اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ صفت بیان کی۔ وہ نہایت خوشرو اور خوش اخلاق تھا۔ اس کے بعد اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق و صفات بیان کیا جو بیان کے باہر ہیں۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اسی سلسلے سیرت کے حسین پہلو میں آگے جا کر معبد نے نبی پاک علیہ السلام کی چہرے کی کیا عکاسی کی، آپ کے اخلاق کی جو مختصر وقت کے لیے اس نے ملاحظہ کی تھی، وہ کیا بیان کی، وہ انشاءاللہ ہم اپنے آگے کے سلسلوں میں بیان کریں گے۔ البتہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ معبد نے نبی پاک علیہ السلام کی کچھ اخلاق بیان کیے۔ وہ عورت زبان فصیح اور بیان ملیح رکھتی تھی۔ اس پر یعنی اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا، آپ کے اخلاق بیان کیے، تو اس پر ابو معبد نے کہا کہ خدا کی قسم یہ شخص وہی معلوم ہوتا ہے جس کی قریش کو تلاش ہے، اور قریش جس کی تلاش میں سرگردہ ہے، بھٹک رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تم جن کے بارے میں بتا رہے ہو شاید یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں اہل قریش در بدر ہیں، اور اس کا نام اور شہرہ سارے جہان میں پھیلا ہوا ہے۔ ابو معبد اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگے کہ اگر میں اس وقت موجود ہوتا، یعنی خیمے میں جب وہ تشریف لائے تھے، اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو میں ان کی خدمت کی سعادت ضرور حاصل کرتا، اور ہمیشہ میں انہی کی خدمت میں رہتا، اور میں تمنا رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا کہ جب وہ میرے خیمے میں تشریف لائے تھے تو میں ان کی خدمت کی سعادت حاصل کرتا، لیکن خیر وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے
کہ میں ان سے ملاقات ضرور کروں گا اور ان کے زمرے میں شامل ہو جاؤں گا، یعنی ان سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان پر اپنی جان چھڑکنے والے جو لوگ ہیں، ان میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ منقول ہے کہ اس واقعے کے بعد ان دونوں نے بھی، ام معبد نے اور ابو معبد نے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا بیٹا بھی تھا، ان تینوں نے بھی ہجرت کر لی، یہ بھی مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور ام معبد اور اس کے شوہر نے بھی آگے جا کر دعوت حق کو قبول کر لیا۔ اور یہ لوگوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیمے میں تشریف لائے تھے، وہ مبارک شخصیت جن کی تلاش میں اہل قریش در بدر ہیں، وہ جب ہمارے یہاں تشریف لائے تھے تو آپ یعنی ان لوگوں نے، ابو معبد اور ام معبد نے وہ تاریخ کہ یہ اس تاریخ کو ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، وہ تاریخ بھی یہ لوگوں نے یاد رکھ لی کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تھے۔ AFGN چینل کے ناظرین، یہ ہیں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، آپ کے خیمے میں نبی پاک علیہ السلام کی آمد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک معجزہ کہ ایسی بکری جو بالکل لاغر ہے، چل نہیں سکتی تھی، ریوڑ سے پیچھے رہ گئی، آقا علیہ السلام نے اس میں سے اتنا دودھ نکالا کہ سارے قافلے والوں نے پیا، ام معبد نے پیا، خود پیارے آقا نے نوش فرمایا، پھر خیمے کے سارے برتن بھی بھر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی طرف سفر شروع کیا۔ جب ام معبد کے گھر سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے باہر چلے، آگے کی طرف کا سفر شروع فرمایا، تو چونکہ آپ نے جیسے ابھی سنا سلسلے میں کہ انہیں پکڑنے کے لیے مکہ والوں نے 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا، تو بہت سارے لوگ ان کے تعاقب میں دور دور تک نکل چکے تھے۔ ان حضرات کو پکڑنے کے لیے ہر ایک اس جستجو میں تھا، اس کوشش میں تھا کہ ہم پکڑ کر 100 اونٹ کا انعام حاصل کر لیں۔ انہی لوگوں میں بلکہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک شخص ہے مکہ کا جو بڑا راستوں کا ماہر تھا، راستوں کا جاننے والا تھا، اور بڑا تیز رفتار گھوڑا چلانے کا بھی ماہر تھا۔ اس شخص جس کا نام تھا سراقہ، اس کو یہ کہا کہ تم یہ کام کرو، تو سراقہ بھی یہ بعد میں مومن ہونے کی سعادت پا چکے تھے، بعد میں انہوں نے دعوت حق کو قبول کیا تھا، لیکن جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت انہوں نے دعوت حق کو قبول نہیں کیا تھا، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں اسی راستے کی طرف چلے جس راستے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر رہے تھے۔ خیر، آگے جا کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، پکڑنے کی کوشش بھی کی۔ یہاں کیا ہوا انشاءاللہ الکریم ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اگرچہ وہ ابھی دعوت حق کو قبول کرنے کی سعادت نہیں پائے تھے، لیکن ہے صحابی رسول، بعد میں انہوں نے دعوت حق کو قبول کیا تھا، اس لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد پکڑنے کی کوشش کی، تو وہاں کیا واقعات ہوئے وہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کو بیان کریں گے۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔